غرض 8 سال 2 مہینے 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، دادا کا انتقال ہوا، ابو طالب نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا خیال رکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کا انتظام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ یہاں تک کہ ابو طالب اتنے پیسے والے آدمی نہیں تھے کہ جو چاہے خواہش پوری کر دے، لیکن زیادہ پیسے والے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے۔ دن بیتے چلے گئے دیدان ملت، یہاں تک کہ ابو طالب جب بھی کسی سفر کے لیے جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے جاتا، اس لیے کہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا کبھی 1 مہینے کا ہو جاتا، کبھی 1.5-2 مہینے کا ہو جاتا، کبھی 15 دن کا ہو جاتا۔ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ اس معصوم سے بچے کو، نہ جس کی والدہ ہے نہ جس کے والد ہے نہ دادا ہے، اس کو کسی کے بھروسے پر چھوڑ کر جاؤں، اور بڑی یاد ستاتی تھی ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گود میں ساتھ لے کر چلے جاتا۔ ایک وقت ملک کے شام کے سفر کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، یاد رکھیے عرب کے جو لوگ تھے قریش کے قبیلے، ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوا کرتا تھا۔ ایک جگہ سے سامان لے جا کے دوسرے ملک میں بیچتے، وہاں سے سامان خرید کے لا کے تیسرے ملک میں بیچتے، اس طرح وہ لوگ سامان کی خرید و فروخت، تجارت، بزنس کیا کرتے، ٹریڈنگ کیا کرتے۔ اس ٹریڈنگ کے بزنس کے لیے ابو طالب مکے سے ملک شام کی طرف نکلا ہے قافلے کے ساتھ، اور جب نکلا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کر لیا۔ سفر چلتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے قریب میں پہنچ گئے، یا ملک شام کی آغوش میں آ گئے، اور ملک شام کے بارڈر کے علاقے میں جب آ گئے تو ابو طالب اور وہ قافلہ جو ٹریڈنگ کے لیے جا رہا تھا وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، رکتا ہے اپنی تھکان دور کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے اور سامان باندھنے کے لیے۔ لیکن جب پڑاؤ ڈالے، اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے، ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کرسچن راہب تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا اس زمانے کے اندر۔ وہ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ باہر نکلا، عام طور پہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور ابو طالب کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ لے کر اس شخص نے کہا، اس راہب نے کہا، عیسائی یہ دنیا کے سردار ہے، اللہ انہیں عالمین کا، ساری دنیا کا سردار بنا کر بھیجنے والا ہے۔ ابو طالب اس کے بات سن کر تعجب کرتا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ لڑکا اتنے بڑے جو مرتبے پہ فائز ہونے والا ہے، یہ دنیا کا سردار ہے، رحمت للعالمین بنانے جانے والا ہے، تمہیں کیسے پتا؟ تو اس راہب نے کہا، جب تم لوگ اس گھاٹی سے ادھر آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس لڑکے کو جھک کر سجدہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ چیزیں، درخت اور پتھر صرف ایسے ہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کے جو سو نبی ہوا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حدیث کے حوالے سے درج کیا سفیر رحمان مبارک پوری نے الرحیق المختوم کے اندر، اور کہا تم ملک شام اس لڑکے کو نہ لے جانا، کیونکہ آگے یہود سے خطرہ ہے، کہیں یہود اس لڑکے کو قتل نہ کر دیں، اور میں انہیں پہچانتا ہوں اس لیے کہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر ہے، اور میں انہیں پہچانتا ہوں ان کے پیٹھ کے نیچے سیب کی طرح جو نبوت کی مہر ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہذا ملک شام ان کو نہیں لے جانا۔ ابو طالب کو جب اس راہب کی بات سمجھ نہیں آئی تو ایک شخص کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام نہیں لے جایا گیا، اور واپس پلٹا کر مکہ بھیج دیا گیا۔ عزیزان ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے الارم بج چکا تھا ابو طالب کے پاس کہ اب یہ لڑکا جو ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ خاص مرتبے والے شخص ہے۔ اب ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے معاملے میں اور چوکنا ہو گیا اور ہوشیار ہو گیا۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب 10 سال سے بڑھ کر آگے حالات کیا ہوتے ہیں، کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے اپنی جوانی کے اس سفر کی طرف نکلتے ہیں، کیسے شادیاں ہوئی، یہ تمام معاملات انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔